بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور سب سننے والوں کو سلام۔ آج میں بلوچستان کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر بڑھتی ہوئی آگاہی کے بارے میں بات کروں گا۔ گزشتہ دنوں خاص کر نریندر مودی صاحب کے جو بیان آیا بلوچستان کے بارے میں اور بلوچستان پر ہونے والے ظلم کے بارے میں، جو کہ پچھلے 10 سالوں سے پاکستانی فوج اور پاکستانی حکومت کر رہی ہے، اس کے بعد جو پاکستانی حکومت اور پاکستانی میڈیا کا جو رد عمل سامنے آیا، میں سمجھتا ہوں وہ بالکل حیران کن نہیں ہے، کیونکہ ہم تو شروع دن سے ہی یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے تمام ادارے، پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومتیں، نمائندہ یا کٹ پتلی جو بھی کہا جائے، سب مل کر اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بلوچ قوم کی نسل کشی کر رہے ہیں، اور جس کا ثبوت آپ کو وقتاً فوقتاً ہر وقت نظر آتا رہتا ہے۔ اور خاص کر آپ نے ابھی تو پاکستان کی میڈیا اور پاکستان کے سب اداروں کا ریئیکشن بھی دیکھا کہ کتنا غیر ذمہ دارانہ اور چیپ کہہ سکتے ہیں ریئیکشن تھا، کیونکہ بلوچستان میں ہونے والے آپریشن اور ظلم کا جو اگر ذکر کیا جائے تو آپ کو 6 مہینے میں یا 1 سال میں کوئی 1-2 اس طرح کے بحث مباحثے یا ٹی وی شوز نظر میں آئیں گے جن کے بارے میں بھی ایک طریقے سے اور سینسر کر کے ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کبھی بھی بلوچستان کے بارے میں کسی میڈیا اینکر نے بات نہیں کی۔ وہاں پر جو ظلم ہوا اور یا ہو رہا ہے اب بھی، لوگوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بہنوں کو ہر دن قتل کیا جاتا ہے، گھروں سے گھسیٹ کے نکالا جاتا ہے، مسنگ ہوتے ہیں، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، پھر ان کی لاشیں روڈ پر پھینک دی جاتی ہیں، سرے عام روڈوں پر ویرانوں میں پھینک دی جاتی ہیں۔ کچھ ہمارے لوگوں کو قتل کر کے ان کو اجتماعی قبروں میں ڈالا جاتا ہے۔ کبھی اس پر کسی میڈیا نے توجہ دی؟ کبھی اس پر کوئی بات کی گئی؟ پاکستان میں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں، نالیوں پر، روڈوں کے، سڑکوں پر، مرمت کے، اس طرح کے چیزوں پر میڈیا شوز ہوتے ہیں، لیکن بلوچستان پر ہونے والے ظلم پر، خون خرابے پر کبھی کسی میڈیا اینکر نے بات نہیں کی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، بھائی اگر آپ کو اجازت نہیں ہے، ابھی بھی اسی بلوچستان پر بات ہو رہی ہے، صرف یہ ہے کہ آپ کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر بات کرنا چاہا، اپنی ذمہ داری سمجھی، تو اب آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ پر تو پابندی تھی، آپ خود بھی کہتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، لیکن جناب ہمیں پابندی ہے، فوج کی طرف سے بات نہیں کرنے دی جاتی، اگر ہم بات کریں تو ہمیں بھی اسی طرح نشانہ بنایا جائے گا، مارا جائے گا، تو اس کے ریئیکشن پر آپ کیوں اتنا آپ کو غصہ آ رہا ہے؟ یہی پاکستانی میڈیا ہر وقت ہمارے بیانات کو تروڑ مروڑ کر بیان کرتی ہے، صرف کنفیوژن پھیلانے کے لیے، اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور بین الاقوامی سطح پر کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے۔ ابھی بھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو کچھ انٹرویو دیے، پرسنلی میں نے، تو پھر یہ کہا گیا کہ یہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھائی ہم نے کبھی بھی بات کرنے سے انکار نہیں کیا، ہم شروع دن سے یہی کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا فوج ہے، پاکستانی فوج ہے، دہشت گرد فوج ہے، جو ہر وقت بائی فورس کوشش کرتی ہے کہ مسائل کو حل کیا جائے، بائی فورس، بائی آرمی آپریشن، بائی کلنگ لوگوں کو غلام رکھا جائے، لوگوں کا وسائل لوٹا جائے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم آج بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر پاکستانی فوج اپنی شکست کو تسلیم کرے اور اسی طرح نکل جائے جیسے بنگلہ دیش سے 1970s میں نکلا تھا، تو میں سمجھتا ہوں اب بھی یہ وقت ہے آپ کے پاکستانی فوج کے پاس کہ وہ تھوڑا بہت جو ہے اپنا بھرم وہ رکھے اور خاموشی سے نکل جائے، ورنہ بنگلہ دیش سے بھی برا حال ہوگا پاکستانی فوج کا بلوچستان میں۔
नरेंद्र मोदी साहब के स्टेटमेंट के बाद मीडिया एंकर जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कुछ शोज किए जिनमें मेरी तस्वीरें और मोदी साहब की तस्वीरें पीछे रखकर और उन पर कांटे का निशान लगाकर बहस मुबाहिसे किए गए और तस्वीरें जलाई गईं। बलूचिस्तान में जबरदस्ती लोगों को कहा गया कि तस्वीरें जलाओ, और कुछ लोगों ने जब इनकार किया तो उनको भी पकड़ के ले गए, मारपीट किया गया। कुछ टीवी शोज में गाली गलौच दिए गए हमें और हमारे लीडर्स को। तो मैं एक बात बताना चाहूं कि इस तरह के, इससे बढ़कर हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें हमारे वालिदैन ने ये नहीं सिखाया। यही वो फर्क है जो हमें और आपको जुदा करती है। जो हर वक्त लोग पूछते हैं कि बलोच और बाकियों में क्या फर्क है, बलोच और पंजाब में क्या फर्क है, यही फर्क है। यही इखलाकियात के वो दायरे हैं जिन्हें हमें हमारे वालिदैन, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया कि इससे आगे नहीं जाना है, और वो आप अपने अमल से दिखा रहे हैं। पिछले 50 सालों से हमने कोशिश की, हमारी गलती थी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमने कोशिश की, जब हमें जबरदस्ती इस मुल्क का हिस्सा बनाया गया और इस मुल्क में धकेला गया, कि इसमें कोशिश करें कि रहें और बिरादरी की बुनियाद पर रहें। लेकिन हर बार हमें ताकत के जरिए, फौजकशी के जरिए, कत्ल गारत के जरिए जवाब दिया गया कि आपको बिरादरी की हैसियत हम कतन नहीं देंगे। ये मुल्क पंजाब का है और आपको इस मुल्क में जबरदस्ती एक गुलाम की तरह हम रखेंगे। और हम सिर्फ बलोच कौम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बलोच की वसाइल चाहिए। हमने तो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जबरदस्ती नहीं रह सकते। ये हमने फैसला कर लिया है कि हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। आप कहते हैं कि हमने इस मुल्क को तोड़ने की बात की है, कि इस मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं, इसीलिए आप पर आसमान टूट आया कि पाकिस्तानी मीडिया, जब हमने ये बात नरेंद्र मोदी साहब के स्टेटमेंट को खुशामदीद कहा, तो इस पर आपने ये फर्ज समझा कि अभी शायद हमने वो तमाम हदें तोड़ दी तो अभी बात कर देनी चाहिए। तो आपने सब ने मिलकर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, जो एक 3-4 दिन का आपने एक मुहिम चलाया, हमने तो सिर्फ बात की। जो इस मुल्क को तोड़ रहे हैं, जो आपके मुल्क को तोड़ रहे हैं, जिन्होंने माजी में तोड़ा, आप उनके खिलाफ क्यों नहीं बात करते मेरे भाई? कभी आपने उनके खिलाफ बात की? कभी आपने उनके खिलाफ कोई रैलियां निकाली? पंजाब में रैलियां निकाली? पंजाब में कोई जलसा जुलूस निकाला? आप सियासी कुछ नुकात के ऊपर, आप जब एग्री नहीं होते हैं एक दूसरे से, तो आप धरने देते हैं, इस्लामाबाद में धरने देते हैं। इमरान खान साहब ने कुछ अरसे पहले कुछ धरने दी, कोई धरना दिया, करप्शन, इलेक्शन में धांधली, इन चीजों के खिलाफ। जब यहां पर बलूचिस्तान में लोगों का खून बह रहा है, 5 ऑपरेशनें हुई हैं, 10 सालों से बलोच माएं बहनें अपने प्यारों को तरस रहे हैं, वो गायब हैं, इस पर कोई धरना नजर में नहीं आया हमें कि कोई किसी ने पाकिस्तान के किसी कोने में इन पर आवाज उठाई और धरना देकर रोडों पर निकल आए। क्योंकि आपको दिलचस्पी नहीं है। अगर आपको दिलचस्पी नहीं है तो आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं कि हम इतने पागल हैं या बेवकूफ हैं कि हम बैठ के सोचेंगे कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ तो भाई बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हमारा मुल्क न पाकिस्तान कभी था न है, हमें जबरदस्ती इसके साथ मिलाया गया और जबरदस्ती ये हमारी गलती थी। हम ये गलती तस्लीम करते हैं, हमारी गलती थी कि हमने अपना वक्त जाया किया, इस मुल्क में रहने की कोशिश की। लेकिन अब हम इस मुल्क में कतन नहीं रह सकते। हम देख रहे हैं कि दूसरे पाकिस्तान में जितने कौम हैं उनके साथ आपका क्या बर्ताव है, वो भी हमारे सामने है। कुछ दिनों पहले जनाब अल्ताफ हुसैन साहब का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे, मेरे ख्याल में वो कतन गलत नहीं थे। उसके बाद उनके तमाम रहनुमाओं को और कारकुनों को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद धमकाया गया, जिससे उनके दूसरे दिन, जैसे आमिर लियाकत साहब हैं और कुछ फारूक सत्तार साहब होंगे, जो उनके बयानात से लग रहा था कि वो अंडर प्रेशर हैं। आपके ख्याल में आप इस तरह लोगों को कितने अरसे तक रख सकेंगे अपने साथ?
آپ نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی کہ آیا ان سے پوچھا جائے کہ ان کو کیا تکلیف ہے، یہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ واقعی کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم سے نہیں ہوئی ہے، یا ہم کوئی ان پر ظلم کر رہے ہیں؟ تو آپ صرف لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سب سے بالا تر ہیں، اور آپ لوگ تمام جو دوسرے قوم ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ ایک تھرڈ گریڈ سٹیزن ہیں، جیسے کہ ایک غلام ہے، جیسے آپ کو کہا جائے ویسے کرو، اگر نہیں کیا تو اس کے یہی سرکمسٹانسز ہوں گے۔ میں داد دیتا ہوں ایم کیو ایم کو، ہمارے پٹھان بھائیوں کو، محمود خان اچکزئی صاحب کو، وہ اتنا برداشت کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ واضح کر دیں کہ بلوچ اسے برداشت نہیں کرے گی اور نہیں کرے گی۔ آج میں ابھی کہتا ہوں کہ ہم پاکستان کا حصہ نہ تھے، نہ ہیں اور نہ رہیں گے۔ یہی پاکستانی کوٹ ہیں جہاں پر بلوچ نسل کشی پر کبھی بات نہیں کی جاتی، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر سوموٹو نوٹس لیے جاتے ہیں، لیکن بلوچستان پر کبھی کسی جج صاحب نے ایکشن نہیں لیا۔ نہیں لیا یا نہیں لیا گیا وہ آپ کا مسئلہ ہے، ہم پر تو وہ ہو رہا ہے، ہم تو وہ دیکھیں گے جو ہم پر ہو رہا ہے۔ پورے پاکستان یہ جانتا ہے کہ بلوچوں کے جو قاتل تھے انہیں کورٹ میں حاضر کیے بغیر صرف چھوٹے سے ویڈیو فوٹیج دکھا کر بری کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ غدار ہیں، یہ بلوچ ملک کے غدار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی جب کوئی آپ کا حصہ ہی نہیں ہے، ہم پاکستانی ہی نہیں ہیں، تو کس کے غدار ہیں؟ ہمارا ملک ہے بلوچستان، اور ہم انشاءاللہ وفادار تھے، وفادار ہیں اور وفادار رہیں گے بلوچستان کے۔ پاکستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ پنجاب جانو، آپ کا ملک جانے اور آپ کی وفاداری جانے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک بیوقوفی کی بات ہے کہ آپ کسی اور کو کہیں کہ ہم سے وفاداری کرو، ہمارا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ اور یہی پاکستانی گورنمنٹ، حکمران فوج کہتی ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دیا کہ یہ غداری تھا۔ بھائی اب ایک نہیں 100 کاٹو، 1000 کاٹو، آپ کی ان ایف آئی آروں سے ہمارا کوئی ایک بال بھی نہیں ہلنے والا۔ آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایف آئی آر سے ہم ڈریں گے، بلوچ آپ کی ایف آئی آر سے ڈرے گا؟ یہ صرف وہ لوگ ہیں جن کو آپ ڈرا کر دھمکا کر باقی پاکستان میں لوگوں کو جیسے برتاؤ کر رہے ہیں۔ بلوچوں کو آپ کے ان ایف آئی آروں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ایف آئی آر کاٹنے کا آپ کو بڑا شوق ہے، تو آپ ان کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹتے جنہوں نے 70s میں بنگلہ دیش توڑنے کا سبب بنے؟ یہی فوجی حکمران جو بنگلہ دیش میں جنہوں نے بنگالی عورتوں کے ساتھ زنا بل جبر کیا، ہزاروں کے ساتھ، آپ نے ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر کاٹا؟ ان کے خلاف کوئی کاروائی کی؟ یا آج جو اس وقت جو پاکستان میں جو حالات ہیں، بلوچستان میں جو حالات ہیں، ان کے ذمہ داروں کے خلاف میں ایک کا نام نہیں لیتا، ہر کوئی فوجی حکمران آیا، اسی پالیسی کو کنٹینیو رکھا گیا آج تک، ابھی تک۔ آپ نے ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر کاٹا؟ آپ ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں اگر آپ محب وطن ہیں، اگر آپ کو پاکستان بہت پیارا ہے، اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں۔ ان کے خلاف تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے۔ اس سے دو چیزیں نظر آتی ہیں کہ یا آپ اس کے معاون کار ہیں، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یا آپ ایک اگنورنٹ قوم ہے، جاہل قوم ہے۔ فیصلہ آپ خود کریں۔ میرے خیال میں میرا کسی اور ملک کے بارے میں زیادہ بات کرنا یا اس کے انٹرنل پرابلمز کے بارے میں بات کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے۔ میں آخر میں ایک بار پھر سب کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں تہہ دل سے پورے بلوچ قوم کے حوالے سے ایک بار پھر نریندر مودی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بلوچستان کے بارے میں آواز اٹھائی،
اور بلوچستان میں ہونے والے ظلم اور تباہی کے بارے میں آواز اٹھائی، اور امید کرتا ہوں اور ایک ساتھ ساتھ افغانستان اور بنگلہ دیش کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مودی صاحب کے سٹیٹمنٹ کو سپورٹ کیا اور اس کی تائید کی. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کے بھائی اور ہندوستانی حکومت، ہندوستانی عوام، ہندوستانی میڈیا مستقبل میں بھی اسی طرح بلوچستان پر آواز اٹھاتی رہے گی اور بین الاقوامی سطح پر بلوچ قوم کی ہر مدد کرے گی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.